رائیہ میں 33 اشعار ہو گئے تھے، شعر نمبر 34 فرمایا علی لسان قریش فاکتبوہ کما علی الرسول بہ انزالہ انتشرا. ای علی لغت قریش کما نزل علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغت قریش انتشر ای اشتہر. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاتبین کو حکم فرمایا کہ اس قرآن کو قریش کے لغت کے مطابق لکھو، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی لغت میں اس کا نزول مشہور ہوا ہے. یعنی یہ وضاحت فرما دی کہ جہاں کہیں بھی کسی کلمے میں لکھنے میں اختلاف آ جائے تو پھر وہاں لغت قریش جو ہے اس کو اختیار کریں. چنانچہ التابوت کا کلمہ جو ہے اس میں زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے جو قریش کے حضرات تھے ان میں اختلاف آیا تو قریش اس کو درازتا سے لکھتے تھے اور اہل مدینہ اس کو گولتا سے لکھتے تھے. تو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو قریش کی لغت پر لکھو تابوت. فجردوا كما يهوى كتابته ما فيه شكل ولا نقط فيحتجرا أي فلم يمتنع اختلاف الأعراف ولم يمتنع اختلاف النقط كاختلاف الياء والتاء نحو تتلو تبلو تتلو. بس انہوں نے اس قرآن کو حرکات نقطوں سے خالی رکھا، جس طرح وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کتابت کی خواہش رکھتے تھے. کما یہوا، نہ اس میں حرکت تھی نہ نقطے کہ قرات کے اختلاف کو روک دیں. اب ایک قرات ہے تبلو، دوسری ہے تتلو، اسی طرح یقتلون یقتلون، قتلوا قتلوا، تقدیم تاخیر. تو اگر نقطے ڈال دیے جاتے تو پھر یہ دوسری قرات جو ہیں نہ نکل سکتی. اس طرح اعراب ڈال دیے جاتے تو پھر بھی نہ نکلتی. یقبل تقبل. تو فرمایا کہ فیحتجرا، کہ اختلاف قرات کے اختلاف کو وہ روک دیں، اس لیے ان کو خالی رکھا. میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ جمع اول اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جمع میں آیا کوئی فرق تھا؟ تو ایک قول یہ ہے کہ بالکل یکساں تھی، کوئی فرق نہیں تھا. صرف تعداد بڑھانے کے لیے
مختلف جو ہیں مصاحف تیار کیے گئے اور اسلامی شہروں میں بھیجے گئے کہ ان کے مطابق لکھا جائے، پڑھا جائے، اور ساتھ ساتھ قراء بھیجے پڑھانے کے لیے صحابہ کرام۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جمع اول میں آیتیں سورتیں مرتب نہیں تھیں، جبکہ آسمانی ترتیب پہ مرتب تھیں اور اسی آسمانی ترتیب کے مطابق نمازوں میں پڑھی جاتی تھیں، معروف اور مشہور ہو چکی تھیں، تو اس میں ان کو مرتب کر دیا دوسری دفعہ جو ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ پہلے جو مصحف تیار ہوا اس میں 7 حروف موجود تھے، صورتیں بھی مرتب نہیں تھیں، تو دوسرے میں 7 حروف کے بجائے ایک حرف کو باقی رکھا، باقی جو ہے غیر فصیح کو ختم کر دیا، اور اب جو موجودہ قرات جتنی بھی ہیں وہ ایک ہی حرف کے مطابق ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے، لیکن اس میں کہ آیا قرآن میں 7 حروف قرات میں موجود ہیں، تو اس پہ النشر میں مختلف جو ہے حضرات نے بڑی طویل بحث کی ہے اور ثبوت دیے ہیں کہ آج بھی مختلف قبائل کے لغات موجود ہیں۔ بعضوں نے یہ رائے دی کہ یہ وہ لغات مختلف قبائل کے ہیں جو قریش میں مستعمل ہو چکے تھے، لغت قریش میں، تو لہذا ایک لغت کے مطابق لکھ دیا، جیسا کہ اوپر کہا ہے کہ علی لسان قریش۔ تو ہر جگہ تو اختلاف تھا نہیں، ہر کلمے میں بھی نہیں تھا۔ اب جب آدمی غور کرتا ہے تو علامہ جزیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے 30 سال غور کیا اور تمام قرات متواترہ شاذہ میں غور کرنے کے بعد مجھے جو چیز نظر آئی وہ یہ ہے کہ 7 قسم کے اختلافات ہیں۔ اب ان 7 قسم کے اختلافات کو آپ دیکھیں تو وہ ہر جگہ نہیں ہے، ہر آیت میں نہیں ہے، ہر کلمے میں نہیں ہے، سوائے چند ایک کلموں کے، لیکن ان کی کتابت جو ہے اس میں شمول قرات کی رعایت رکھی گئی، اور اگر وہ غیر فصیح وجہ تھی تو اس کو ختم کر دیا، وہ کتابت میں نہیں آ سکتی تھی۔ جس طرح مترادف الفاظ اب ظاہر بات ہے کہ دوسرے لغات میں استعمال ہوتے تھے، تو ان کی اجازت تھی شروع میں، لیکن نزول جو ہے وہ لغت قریش میں ہوا تھا، تو لغت قریش کے مطابق لکھنا جو ہے وہ لغت قریش کے مطابق لکھا گیا۔ تو جو حضرات کہتے ہیں کہ اس میں سارے حروف موجود ہیں، تو ان کا بھی قول جو ہے اپنی جگہ معتبر ہے، اور جو کہتے ہیں کہ نہیں ایک پر جمع ہوا تو یہ قرات موجودہ اسی ایک لغت کے مطابق ہیں، تو ان کا قول بھی اپنی جگہ درست ہے کہ دوسرے لغات جو غیر فصیح تھے ان کو ختم کر دیا۔ وَسَارَ فِي نُسَخٍ مِّنْهَا مَعَ الْمَدَنِ كُوفٍ وَشَامٍ وَبَصْرٍ تَمْلَأُ الْبَصَرَ۔
صار المصحف الذي جمع اولا، وہ پہلا مصحف جو جمع ہوا تھا وہ بہت سے مصاحف میں، بہت سے نسخوں میں ہو کر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے اسلامی شہروں کو روانہ ہو گیا۔ ان میں مدنی سمیت شامی، کوفی اور بصری مصحف تھے جو نظر کو رونق سے بھر دیتے تھے۔ تملا البصارہ، آنکھوں کو نور سے، رونق سے بھر دیتے تھے۔ تو یہ کل 5 مصحف ہوئے۔ ایک مصحف سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کے لیے خاص تھا۔ اب آگے دوسرا قول بیان کریں گے۔ وقیل مکہ والبحرین مع یمن ضاعت بها نسخ فی نشرها قطغرا، ضاعت ای فاحت، مہک گئے، فی هذه البلدان المصاحف۔ فرماتے ہیں بعض کا قول یہ ہے کہ یمن سمیت مکہ اور بحرین جو ہے ان میں بھی 3 نسخے اپنے مشہور ہونے کے سمیت پھیل گئے تھے۔ ضاعت بها نسخ فی نشرها، پھیل گئے تھے۔ قطغرا، حالانکہ وہ خوشبو میں عود کی مانند تھے۔ تو اس اعتبار سے یہ کل 5 مصحف ہو جاتے ہیں۔ اہل رسم نے مکی مصحف کی رسم کو تو بیان کیا ہے، لیکن یمن اور بحرین کی رسم کو بیان نہیں کیا ہے۔ وقال مالک القرآن یکتب بالکتابۃ الاول لا مستحدثا سطرا۔ سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن پہلی ہی کتابت کے مطابق لکھا جائے، یعنی صدیقی عثمانی دور کی کتابت کی طرح، اور نئی ظاہر ہونے والی کتابت کے مطابق نہ لکھا جائے جس پر وہ اس زمانے میں لکھا گیا۔ میں نے کتاب کے شروع میں، شرح کے شروع میں اس پر کافی تفصیل لکھی ہے۔ ایک ہے خط، ایک ہے رسم خط۔ یہاں رسم خط مراد ہے۔ خط مختلف ہیں اور ان میں ایک خط میں الف ایک طرح لکھا جاتا ہے، دوسرے میں الف دوسری طرح لکھا جاتا ہے، را ایک طرح لکھا جاتا ہے، دوسرے میں را دوسری طرح لکھا جاتا ہے۔ یہ لکھنا جائز ہے، البتہ رسم خط جو ہے اس کے خلاف لکھنا جائز نہیں۔ مثلا مالکی قرآن میں الف کے بغیر لکھا ہے، تو اس کا الف کے ساتھ لکھنا جائز نہیں ہے۔ العالمین یہاں موصول ہے، اس کو عالمین سے جدا لکھنا جائز نہیں ہے۔ عین کے بعد الف نہیں ہے، عین کے بعد الف لکھنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ جہاں للکتاب تا کے بعد الف نہیں ہے وہاں الف لکھنا ناجائز ہے۔ رحمان میم کے بعد الف نہیں ہے، تو میم کے بعد پڑھا تو جاتا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا ہے، تو یہ لکھنا جائز نہیں ہے۔
تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یہی بات فرمائی کہ وہ پہلی جو اصطلاح ہے اسی کے مطابق لکھا جائے۔ وقال مصحف عثمان تغیب لم نجد له بین اشیاخ الہدا خبرا۔ دوسری بات امام مالک کا قول یہ بیان کیا کہ سیدنا عثمان کا جو مصحف تھا تلاوت کے لیے خاص تھا یہ تو غائب ہو گیا تھا، گم گیا تھا۔ ہم نے مشائخ ہدایت کے مشائخ کے ہاں اس کی کوئی اطلاع نہیں پائی ہے۔ لم نجد خبرا، اب اس کا جواب ناظم رحمت اللہ علیہ آگے دیتے ہیں۔ ابو عبید قلو بعض الخزائن لی استخرجوه فابصرت الدماء اثرا۔ علامہ جزیر رحمت اللہ علیہ مدنی مصحف کا نام بھی لیتے ہیں اور اس کے ساتھ امام کا نام بھی لیتے ہیں، تو یہ وہی ہے جو سیدنا عثمان کی تلاوت کے لیے خاص تھا۔ دوسرا جار اللہ رحمت اللہ علیہ کی جو شرح ہے اس میں وہ فرماتے ہیں امام مدنی مصحف ہی کو کہتے ہیں، اور مصحف عثمان جو خاص تلاوت کے لیے ان کے حضرت عثمان کے لیے خاص تھا، لیکن یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدنا عثمان کی تلاوت کے لیے جو خاص تھا وہ گم ہو گیا تھا۔ اب اسے مصحف امام کہہ دیں یا مدنی مصحف کہہ دیں یا مدنی مصحف کو مصحف امام کہتے ہیں، تو یہ سیدنا عثمان کا جو عثمانی مصحف کہیں تو یہ گم ہو گیا تھا۔ فرماتے ہیں ابو عبید قاسم بن سلام جو بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم، بہت بڑے شیخ قاری اور قرآن کی رسم کو امام نافع کے ساتھ ابو عبید قاسم بن سلام بھی بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بعض کتب خانوں والوں نے بعض الخزائن لی استخرجوہ، میرے لیے جب کتب خانے کھولے تو اس مصحف کو نکالا، فابصرت الدماء اثرا، تو میں نے اس میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کے نشانات کو دیکھا۔ شہادت کے وقت تلاوت فرما رہے تھے تو خون جو ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کی آیت پہ پڑھا، اور ایک دوسرے مقام پر بھی تو سورہ نجم کی آیتوں پر بھی، اور اسی بات کو علامہ جزیر رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے مصحف امام کی زیارت کی اور مدرسہ فاضلیہ میں، تو اس میں نے ابو عبید قاسم بن سلام نے جو رسم نقل کی میں نوعان اس میں نے اسی طرح پائی، اور اس میں ولا تحین مناس بھی تا جو ہے وہ حینا کے ساتھ پایا، اور اس میں خون کے نشانات بھی تھے۔ تو اب ناظم رحمت اللہ علیہ اس کا رد فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مصحف عثمان ضائع ہو گیا تھا، ہلاک ہو گیا تھا،
تو جو چیز ہلاک نہیں ہوتی ہے، گم جاتی ہے، غائب ہوتی ہے، تو وہ مل بھی جاتی ہے، جلدی مل جائے، کچھ زمانہ بعد مل جائے، تو اس کا یہ بھی امکان ہے کہ گم ہو گئی اور پھر مل بھی گئی۔ تو اس لیے ابو عبید قاسم بن سلام نے بھی اس کی زیارت کی، اور علامہ جزیر رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس کی شہادت دی، تو لہذا یہ کہنا جو ہے کہ غائب ہو گیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ وآخر دعوانا